اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ارزقنا الاخلاص اللہم ارزقنا الاخلاص اللہم ارزقنا الاخلاص آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 سے ہم دیکھیں گے۔ آج کی آیات میں دیکھیں گے خاص طور پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو دیکھتے ہیں کیوں انہیں یہ حکم دیا گیا، کس بنا پر، کیا وجہ تھی کہ ان کو گائے ذبح کرنا پڑا، اور پھر آگے کی آیات میں دلوں کے سخت ہو جانے کا ذکر ہے۔ تو دیکھیں گے آج کے سبق میں انشاءاللہ کہ دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں اور ان دلوں کو کس طرح سے پھر نرم کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی آیت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یَأْمُرُكُمْ، وہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کا واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیوں انہیں کہا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی مالدار شخص تھا، اور اس شخص کا، اس آدمی کا کوئی وارث نہیں تھا، صرف اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اب اس بھتیجے نے لالچ میں آ کر، مال کی محبت میں اپنے چچا کو قتل کر دیا، قتل کر کے کسی اور کے گھر کے سامنے، کسی اور آدمی کے دروازے کے سامنے ڈال دیا۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی تو ایک شور مچ گیا کہ کس نے قتل کیا ہے، اور قاتل کی تلاش شروع کر دی، اور پھر اس طرح سب ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ تو پھر یہ جب بات موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے ذبح کریں، اور پھر اس گائے کا ٹکڑا لے کر اس مقتول کے جسم کو لگایا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے اشارے سے بتا دیا کہ اس کو کس نے قتل کیا تھا۔ وہ بتانے کے بعد دوبارہ وہ پھر سے مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر قاتل کو جاننا ہے، قاتل کو اگر معلوم کرنا ہے کہ کون قاتل ہے، تو پھر ایک گائے ذبح کرو۔ تو اس پر دیکھیں، قالو، انہوں نے کہا، اتتخذونا ہزوا، کیا تم بناتے ہو ہمیں مذاق، یعنی تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو اے موسیٰ، تم ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہو کہ ہم یہاں پر یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے، اور تم کہتے ہو اے موسیٰ کہ ہم یعنی گائے کو ذبح کریں، ہمارے ساتھ آپ مذاق کرتے ہو اے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کیونکہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑاتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کوئی ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اور ان کے اس بات پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ جو بیکار کا جو ہنسی مذاق ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یہ جاہلوں کی صفت ہے۔ تو اس پر انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو لنا ربک، آپ دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہی، کیسی ہو وہ، یعنی آپ دعا کریں اپنے رب سے اور پوچھیں تو صحیح کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو، لا فارد، نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، اور نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو، یعنی چھوٹی ہو، اوان بین ذالک، اوسط عمر کی ہو، درمیان اس کی عمر ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو واضح کر کے بتا دیا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو، نہ تو وہ بچی ہو، درمیان عمر کی، اوسط عمر کی ہو۔ اور پھر فرمایا، فافعلوا ما تؤمرون، تو کرو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تو تم اس حکم کو بجا لاؤ، اس حکم کو پورا کر دو۔ تو دیکھیں، ان کو تو چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اس حکم کو وہ بجا لاتے اور اس کو پورا کر دیتے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر تنگی کی، بار بار سوال پوچھتے رہے کہ کیسی ہو، کیا رنگ ہو اس کا، فلاں فلاں چیزیں بار بار پوچھ کر انہوں نے اپنے اوپر تنگی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مشکل میں ڈال دیا۔
اور وہ گائے کیسی ہو، نہ تو بوڑھی ہو نہ تو چھوٹی عمر کی ہو، اوسط عمر کی ہو، کیونکہ اس طرح یہ اس عمر کے جو جانور ہوتے ہیں نا، اوسط عمر کے، درمیانی عمر کے جو جانور ہوتے ہیں، دکھنے میں بھی یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور یہ بڑے طاقتور بھی ہوتے ہیں اس عمر میں۔ تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کریں کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب ان کو رنگ کی پڑ گئی کہ اب وہ رنگ بھی ہو تو کس طرح کی وہ گائے ہو، کون سا رنگ اس کا ہونا چاہیے۔ تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے صفراء، وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، اور اس کا رنگ خوب گہرا ہو، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی اس کا رنگ زرد رنگ کا ہو اور وہ بھی گہرا، خوب گہرا زرد رنگ ہو اس کا، اور جب کوئی دیکھے اس گائے کی طرف تو دیکھنے والا اس گائے کو دیکھ کر خوش ہو جائے، یعنی پیلے رنگ کی وہ گائے ہو۔ اب اس پر بھی پھر سے ان کا دیکھے رویہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو انہیں مان لینا چاہیے تھا، لیکن بار بار ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جانا، ایک ہی چیز کو کرید کے بار بار پوچھنا۔ اب اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر سے یہی سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کر دیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمیں اور اچھی طرح سے ذرا کھول کے بتا دیں، یعنی اتنا سمجھانے کے بعد بھی انہیں سمجھ نہیں آئی وہ گائے کس طرح کی ہو، ان کو اور مزید واضح کر کے بتانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اور ذرا ہمیں نا واضح کر کے بتا دیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ کہنے لگے کہ ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے کہ یہ گائے، بے شک یہ گائے یعنی مشابہ ہو گئی ہم پر، یعنی اس طرح کی تو بہت ساری گائے ہیں تو اس سے تو پتہ نہیں چلتا، تو آپ ذرا اور مزید ذرا پوچھ کر بتائیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، یعنی آپ پوچھ لیں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، اور جس طرح سے اللہ نے ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اس طرح سے وہ گائے کو ذبح کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے، اب دیکھیں یہاں پر مزید انہیں اور 5 احکامات دیے گئے کہ وہ گائے کیسی ہو، جو مشقت نہ کرتی ہو، یعنی کوئی کام نہیں کرتی ہو، اور نہ ہی وہ کوئی زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور وہ بے عیب ہو، اس پہ کوئی داغ دھبے نہ ہو۔ مزید اور وضاحت کر کے ان کو واضح کر کے بتا دیا کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اب یہ سن لینے کے بعد اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اب تو لایا ہے حق، یعنی اے موسیٰ اب تو نے ہمیں صحیح طریقے سے واضح کر کے بتایا ہے، اب تو حق لے آیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا۔ اتنے سوال کرنے کے بعد کہ کس عمر کی ہو، کیا اس کا رنگ ہو، اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہا اور واضح کر کے بتائیں، سب جان لینے کے بعد اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا، اور جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور نہ وہ قریب تھے کہ وہ کرتے، یعنی لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ جس طرح سے یہ سوال بار بار سوال کر رہے ہیں، ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اگر آپ ایک مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو کہا ہے کہ کمرے کو صاف کر دے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ بیٹی نے سوال کیا کہ امی میں نے یہ سارے کمرے کو صاف کرنا ہے یا بس اتنے حصے کو، اب آپ جب اس کو جواب دے دیتی ہیں تو پھر وہ سوال کرتی ہیں کہ امی کیا میں نے اب کرنا ہے یا بعد میں کروں میں؟ پھر جب آپ اس کو بتا دیتی ہیں تو پھر دوبارہ سے وہ سوال کرتی کہ میں نے اکیلے کرنا ہے یا میں کسی اور کی بھی ہیلپ لے لوں اس میں۔ اب جب آپ اس کا بھی جواب دے دیتی ہیں تو اچھا امی ذرا یہ بتا دیں ساری چیزیں میں نے سمیٹنی ہے یا جھاڑو بھی میں نے لگانی ہے، تو آپ بتائیں آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا اس پر؟ اب یہ اس طرح سے جو جواب دے رہی ہے بیٹی، تو اس کو دیکھ کر کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ کرنا نہیں چاہ رہی ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو سوال کر رہی ہیں پیچھے پڑ گئی ہیں ایک بات کے، تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھئی کرنا نہیں چاہ رہی ہے۔ ان کا بھی، بنی اسرائیل کا بھی یہی رویہ تھا کہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اسی لیے سوال کہ یہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور ہمیں بتائیں، یہ کریں۔ آخر میں جا کر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ہی دیا۔
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، یعنی وہی چچا کا ذکر ہے یہاں پہ، جو جس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا اس کا ذکر ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا۔ جھگڑا کس طرح سے ہو رہا تھا؟ کیونکہ ہر کوئی دوسرے کو اس کا ذمہ دار، دوسرے پر الزام لگا رہا تھا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے قتل کیا ہے، تم نے قتل کیا ہے، اور اس پر ان کے بیچ میں جھگڑا بھی ہو گیا اس بات پر کہ وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے اس بات پر۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ جس طرح سے اس بھتیجے نے چھپایا قتل کر کے، اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر دیا۔ کس طرح سے ظاہر کیا؟ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، چنانچہ ہم نے کہا تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو۔ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارا گیا، اسے لگایا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ موتا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو۔ تو جب وہ گائے کا ٹکڑا لگایا گیا اس مقتول کو تو وہ اٹھ بیٹھا، اور اٹھ کر اس نے اشارے کے ساتھ بتا دیا کہ کس نے اسے قتل کیا، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ اور ان سب لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اتنا بڑا معجزہ کہ سب حیران پریشان تھے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ کر کے ان کے سامنے دکھا دیا، اس مردے نے ان کو دکھا دیا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی ان کے آنکھوں کے سامنے دکھائی، تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نہیں مشکل، جس طرح اس کو زندہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ سب مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں یہی بنی اسرائیل کی سنگ دلی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے محفوظ رکھیں۔ تو اس آیت کو دیکھنے سے پہلے ہم گائے کے قصے میں دیکھ لیتے ہیں ہمارے لیے کیا عمل کی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی رکھیں اور جانچیں پرکھیں اور دیکھیں، اس میں تدبر اور غور و فکر کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کثرت سوال سے بچنا ہے، زیادہ سوال نہیں کرنا، کسی چیز کے پیچھے نہیں پڑ جانا۔ جس طرح سے بنی اسرائیل گائے کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے گئے تو وہ گائے اس قدر ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی ڈھونڈنا کہ انہیں آسانی سے یہ گائے نہیں ملی۔ صرف ایک ہی آدمی کے پاس اس طرح کی گائے تھی، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میں اس کے برابر سونا نہیں لوں گا میں اسے نہیں بیچوں گا۔ تو پھر انہوں نے اتنا سونا دے کر وہ گائے کو خریدا اس سے۔ تو کثرت سوال سے بچنا ہے۔ ہاں واقعی اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے تو اس کو پوچھ لیں، لیکن اس کے پیچھے ہی پڑ جانا، بال کی کھال نکالنا، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہم اپنے آپ سے بھی یہاں پر سوال کریں، کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات پر کیا ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں؟ جیسے انہوں نے اعتراض کیا، سوال کیے، تو کیا ہم بھی ایسے اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ناک منہ چڑھاتے ہیں کہ اسلام میں ایسے کیوں ہیں، یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں حکم دے دیا، ایسا کرنے سے کیا حاصل ہوگا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ، کتنے اعتراضات اور سوال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو نرسری میں ہے یا پہلی جماعت میں ہے، فرسٹ کلاس میں ہے، اس چھوٹے سے بچے کو آپ بٹھا کے 10ویں کلاس کے بارے میں اس کے سبق آپ اس کو سمجھائیں گے تو کیا وہ سمجھ سکے گا؟ وہ ننھا سا چھوٹا سا بچہ، اس کی عقل ابھی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ 10ویں جماعت کے سوال جواب 10ویں کلاس کی پڑھائی کو وہ سمجھ نہیں سکے گا۔ اسی طرح ایک چھوٹے بچے کو آپ دنیا کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں آپ اس کو بٹھا کر سمجھائیں، اس میں وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ دنیا کے داو پیچ، یہ کاروبار کی باریکی ہیں وہ نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اس کی عقل چھوٹی ہے ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے ہماری عقل بھی اتنی چھوٹی سی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے۔
اس کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ الحکیم ہے، اس کے ہر احکامات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بغیر چوں چاں کرے کہ بغیر اعتراضات کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں صحابہ اکرام میں ملتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف دیکھیں کس طرح ان کا جذبہ ہوتا تھا اطاعت کرنے کا، کہ نماز کی حالت میں ہیں اور اسی وقت ان کو یہ بتایا گیا کہ قبلہ بدل گیا ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو نماز میں ہی فوراً انہوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا۔ دوسرا، جب شراب کا احکام آیا، شراب کو حرام کیا گیا، جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جس کے ہاتھ میں اس وقت پر شراب تھی انہوں نے اپنی شراب کو گرا دی، جس کے گھروں میں شراب تھی انہوں نے اپنی شراب کو بہا دیا، جس کے منہ میں شراب تھی انہوں نے اس کو نگلا نہیں بلکہ تھوک دیا، اسے باہر نکال دیا۔ یہ ان کا جذبہ تھا کہ یہاں اللہ کا احکام آتا اور فوراً اس کو بجا لاتے۔ جب حجاب کا احکام آیا تو تمام جتنی بھی مسلمان عورتیں تھیں وہ سب کے سب حجاب کرنے لگی، کوئی سوال نہیں، کوئی لاجک جاننے کی کوشش نہیں، کوئی اور اس کے بارے میں مزید یعنی ہیلے کرنا یا کوئی اور باتیں پوچھنا کچھ نہیں۔ صحابہ کرام کا تو یہ رویہ ہوتا تھا، یہ جذبہ تھا ان کا۔ یہی جذبہ ہم نے اپنی زندگیوں میں لانا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا احکام مل گیا، پہنچ گیا، سن لیا ہم نے، بس مان لینا ہے، پیچھے نہیں پڑ جانا۔ ہاں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی پوچھ لے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ پیچھے پڑ جانا۔ اور دوسری چیز کیا سیکھیں ہم ان آیات سے؟ مذاق کرنے کے بارے میں۔ مذاق کرنا کوئی اچھی صفت نہیں ہے، ہمیشہ یعنی ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، یہ جاہلوں کی صفت ہے۔ دیکھ لیں ہماری محفلوں کی طرف، جہاں ہماری کوئی ایک محفل، کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں سب مل کر ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں، اور وہ ہنسی مذاق میں کیا ہے؟ جھوٹ۔ اس ہنسی مذاق میں کسی کی دل شکنی ہو رہی ہے، اسی ہنسی مذاق میں کسی کو طنز کر رہے ہیں، اسی ہنسی مذاق میں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اس طرح کے ہنسی مذاق جہالت ہے۔ اب تیسری چیز اگر ہم ان آیات میں دیکھیں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے گائے ذبح تو کر دی لیکن لگتا تھا کہ یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کہیں دیکھیں کئی ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جس کو یعنی ہم ایسے بے دلی سے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی بوجھ ہے، ایسے کرتے ہیں کوئی سر سے اتارنے والا کام ہو۔ ہاں کرتے ہیں، ضرور کر تو دیتے ہیں وہ کام، لیکن بڑی بے دلی کے ساتھ۔ تو جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا احکام ہم بجا لائے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اگر ہم کوئی فرما برداری کا کام کریں تو بڑے شوق اور دل سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری نیتیں۔ اور چوتھی چیز ان آیات میں دیکھیں کس طرح سے اس بھتیجے نے قتل کر کے اس کو چھپانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر دیا۔ تو نیکی ہو یا بدی ہو، چاہے ہم کتنا ہی چھپا کے کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر قادر ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اسی لیے ہمیشہ چاہے وہ نیکی ہو، چھپی ہوئی ہو یا کوئی بدی ہو، اللہ تعالیٰ جب ظاہر کر سکتا ہے تو ہمیں بہت احتیاط کرنا ہے کہ ہم اچھے ہی کام کریں، ہمارے عمل اچھے ہی ہو۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے آ بھی جاتے ہیں، ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں ہمارے عمل، تو اس وقت پر ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ ایسے عمل کریں کہ اگر ہمارے عملوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر بھی کر دے لوگوں کے سامنے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اور اس کے بعد بھتیجے کا جو قصہ ہم نے دیکھا، اس کو دیکھیں کہ اپنے باپ جیسے چچا کا اس نے قتل کر دیا، اپنے خونی رشتے کا قتل کر دیا، اور وجہ کیا؟ مال کی محبت اور اس کی حرص۔ یعنی اس کو اس حد تک گرا دیا تھا مال کی محبت نے کہ اس نے اپنے سگے چچا کو تک قتل کر دیا۔ قتل کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ یہ مال کی محبت انسان کو دیکھے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ یہ مال کی محبت، اس کے فتنوں اور اس کی آزمائشوں سے یا رب تو ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ حلال مال اور حلال رزق کی ہم سب کو تو توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو تو حرام سے محفوظ رکھ، اللہم آمین۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے سامنے تم نے ایک مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا،
اور اس مردے نے گواہی دی اور اس کے بعد پھر وہ مر گیا، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دلوں میں توبہ اور استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے نہیں؟ تمہارے دل پتھروں کی طرح ہے، بلکہ فرمایا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ یہاں ان کے دلوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے دی۔ حالانکہ دیکھیں، ہم اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ سخت چیز جو ہمیں لگتی ہے نا، وہ لوہے کی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے لوہے کی مثال نہیں دی، پتھروں کی مثال دی، کیونکہ لوہا بھی ایسی چیز ہے نا کہ اگر آپ اس کو آگ میں ڈالیں تو لوہا پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر اگر آپ آگ میں بھی ڈالیں وہ پگھلتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے دلوں کی مثال دی کہ جیسے وہ پتھروں کے مانند ہے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہے ان سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ پتھر سخت ہے، لیکن کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ پھوٹتے ہیں تو ان میں سے نہریں نکل آتی ہیں، ان سے بھی خیر نکل آتی ہے۔ اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہے، یعنی کچھ ایسے پتھر ہے جو پھٹ پڑتے ہیں اور پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہے، یعنی کچھ ایسے پتھر ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو ان کے دلوں کی مثال دی کہ تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھر اتنے سخت ہونے کے باوجود کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھوٹتے ہیں تو ان میں سے نہریں نکل آتی ہیں، کچھ پتھریں ہیں جو پھٹ جاتی ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ اور یہ صفات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ پتھروں میں بھی احساس ہوتا ہے، ان میں بھی شعور ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان کے درمیان ہیں وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور سورۃ الرحمن میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کریں تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ پھٹ بھی جاتے ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا، اس میدان حشر میں جس دن یعنی انسانوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو اس دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اور وہ اپنے چمڑوں سے یعنی اپنے جلد سے، اپنے اعضاء سے کہیں گے، انسان میدان حشر میں اپنے جسم کے حصوں سے، اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ جواب دیں گے، یعنی ہمارے جسم کے اعضاء جواب دیں گے کہ اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت ہمیں عطا فرمائی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو یہ جسم کے حصے بھی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بولنے کی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں احساس ہے، شعور ہے، یہ تسبیح کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو پتھر ہے، ہمارے نزدیک ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ سب سے سخت چیز پتھر ہے، لیکن یہ پتھروں سے بھی خیر نکل آتی ہیں، یہ پتھر بھی رب کے ڈر سے ڈر جاتے ہیں۔ اور کچھ انسانوں کے دل ایسے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔
اور کچھ احادیث میں ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے بارے میں کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں پہاڑ ہے لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ کھجور کا وہ تنا جس کے سہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب ممبر بن گیا تو ممبر بننے کے بعد آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دینے لگے تو وہ کھجور کا تنا رونے لگ گیا۔ آپ کے یہ تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دیں گے تو یہ کھجور کا تنا رونے لگا۔ ان میں بھی احساسات ہے۔ اور ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ مکہ کے جو پتھر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے حجر اسود کو بوسہ دیا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ تو حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے، لیکن یہ بھی گواہی دے گا۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صفات عطا فرمائی، لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ کیا وجوہات ہے؟ یہ جب دل سخت ہو جائے تو سب سے پہلے دیکھیں کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، دل سخت ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز نا، جب دل سخت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ بس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے حق دیکھیں گے، لوگ سمجھائیں گے، بتائیں گے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی جب دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کوئی معجزے، کوئی نشانی، کوئی چیز پھر انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیں گے، بس ایک کان سے سنا، ایک کان سے نکال دیا، وہ دل تک پہنچتی ہی نہیں ہیں، وہ باتیں دل پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ اور جب دل سخت ہو جائے تو اصلاح کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ جب دل سخت ہو گیا تو نصیحت حاصل نہیں کریں، جب نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو اصلاح کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر اس سے توفیق ہی چھین لی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ یہ بھی دل جب سے سخت ہو جائے تبھی انسان اس طرح محسوس کرتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کا کام ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو، ایسے جیسے کوئی پہاڑ اپنے جسم پہ اٹھایا ہوا ہے، ایسے جیسے کوئی بڑی مشقت کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بوجھ لگنے لگتے ہیں اور نیکی کا شوق نہیں رہتا۔ نیکی کے موقع ملتے ہیں، آسان چھوٹی سی نیکیاں بھی ہے، کسی بھی نیکی، ہر نیکی کے کام میں شوق ختم ہو جاتا ہے، ان چیزوں میں سستی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور پھر گناہ کرنے کے بعد شرمندگی نہیں ہوتی۔ دیکھ لیں کہ کس طرح سے جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو کتنے اس کے نقصانات ہیں کہ گناہ کرنے پر شرمندگی بھی نہیں محسوس ہوتی۔ آج ہمارے دل بھی کہیں نہ کہیں اسی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے حادثے ہم دیکھ لیتے ہیں، موت جیسا بڑا حادثہ، ہم میتوں کو دیکھتے ہیں، جاتے ہیں میتوں پر، لیکن وہ چیزیں ہماری آنکھوں کو رلاتی نہیں، ہمارے دل کو ہلاتی نہیں۔ جنازوں میں ہم جاتے ہیں، میتوں کو دیکھ کر ہمارے دل کی سختی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب دیکھ رہے ہیں، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، ابھی کووڈ آ کر گیا ہے، اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں، نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر بھی سدھرنے کا نام نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے دل میں بس محسوس کرتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے کسی میت میں چلے جائیں یا کوئی ایسی خبر سن لے، کوئی ایسا آفت کی بات سن لے، تو تھوڑی دیر کے لیے دل میں محسوس ہم ضرور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے رات گئی اور بات گئی، پھر وہی اپنی پرانی روش پر۔ تو ہمارے بھی دل کہیں نہ کہیں سخت ہو گئے۔ تو وجوہات دیکھ لیتے ہیں، دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وجہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا، اس میں یہ ہے کہ پھر ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ سب سے پہلی وجہ دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کر کے اس کو توڑ دینے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کثرت سوال، زیادہ سوال کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کیوں کریں، کب کریں، کیسے کریں، کیا کرنا ضروری ہے، نہیں کرے تو کیا ہوگا، کثرت سوال،
اس طرح سے کرنے سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پچھلی قوموں کو اس لیے ہلاک کیا گیا کیونکہ وہ کثرت سوال کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا، لمبی امیدیں پالنا، دنیا کے بارے میں بس لمبی لمبی امیدیں ہیں، لمبی لمبی خواہشیں دنیا کو ہی لے کر ہیں۔ جب دل میں دنیا ہی بسی ہوگی تو یہ دنیا دل کو سخت کر دیتی ہے پھر۔ اسی طرح زیادہ بات کرنا، زیادہ باتیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوائے کثرت کلام سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوائے کثرت کلام دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے۔ تو زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ اور اسی طرح زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمارے ہی رویے ہے نا، زیادہ ہنسنا، زیادہ باتیں کرنا، لمبی لمبی امیدیں پالنا، کثرت سوال کرنا، اسی لیے آج ہمارے دل سخت ہیں۔ اسی طرح گناہ کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جیسا کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو وہ دھبے کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، اصلاح نہ کرے، پھر اس کے بعد اور ایک گناہ کرے تو ایک اور دھبا، پھر وہ توبہ اور استغفار نہ کرے اور گناہ کرے، تو اس طرح اس کے دل پر کالے دھبے پڑ پڑ کر سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ اب کتنے دھبے ہم اپنے دلوں پہ روز ہم دلواتے ہوں گے۔ یہاں گانا سنا، ایک دل پہ دھبا پڑ گیا، یہاں غیبت کی کسی کی، یہاں کسی کو تانا دیا، یا کچھ اور کیا، تو دیکھیں کتنے دھبے دل پر پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل سخت ہو گئے، بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ہمارے دل نرم نہیں پڑتے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مثال بتائی کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ یعنی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، تو وہ کیسا ہے؟ وہ جیسے مردہ ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ دل جب سخت ہو جائیں تو اس کا علاج ہم کیسے کریں، کیا علاج ہے؟ دلوں کو اگر ہم نے نرم کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل نرم پڑتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کا تدبر کرنا، اس کی تفسیر سیکھنا، قرآن کی تلاوت، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح ذکر و اذکار ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اتنا ہی ہمارا دل نرم ہوتا جائے گا۔ اور ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسے کہا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس سے دل نرم ہوں گے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے کیا مطلب؟ ان کی کفالت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو وہ محبت دینا، یہ تمام چیزیں یتیم کی کفالت میں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سخت دل کا علاج کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ کسی کی اگر کہیں فوتگی سن لیں تو ضرور جائیں، کوئی پڑوس میں ہے یا رشتہ داروں میں اگر سنیں کہ کوئی فوت ہو گئے ہیں تو ضرور ان کی موتا میں ضرور جائیں۔ جب جا کر آئیں گی تو ضرور دل آپ دیکھیں نرم ضرور پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو، یعنی خواہشوں کو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آج ہم موت کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کوئی یاد بھی کروا دے نا موت کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کرو۔ موت کی باتیں کرنا ہی پسند نہیں کرتے ہم، نہ اپنی موت کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اگر دلوں کو نرم کرنا ہے تو یاد کریں کہ جب میرا مرنے کا وقت آئے گا تو میرا کیا حشر ہوگا، کون سے فرشتے میرے لیے آئیں گے، جب مجھے قبر میں ڈالا جائے گا تو کیا میرا وہاں پر حشر ہوگا، میری قبر میں کیا میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی وہاں پہ کھڑکی کھلے گی، کیا میرا انجام ہوگا، میدان حشر میں میرا کیا بنے گا۔ سوچیں ان چیزوں کو،
جب اس کو کثرت سے یاد کریں گے نا تو دل ضرور نرم پڑیں گے۔ اسی طرح دینی تعلیمات ہیں، دینی مجالس ہیں، ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، حلقات میں شرکت کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس سے بھی دل نرم پڑتے ہیں۔ اور پھر توبہ اور استغفار بہت زیادہ کریں، اور ساتھ ساتھ میں خوب ساری دعائیں کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھنا۔ اور سورہ آل عمران میں جو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ تو ان دعاؤں کو بھی ضرور کریں دل کی نرمی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کی سختیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، آمین۔ اس میں یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے، ان کے ایمان کے بارے میں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، یعنی ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک فریق، ایک گروپ ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہود کا یہ جو گمراہ فرقہ ہے یہ ایمان لے آئے گا؟ حالانکہ ان کے پچھلے لوگ، ان کے جو باپ دادا تھے، انہوں نے بھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، بڑے بڑے معجزات انہوں نے دیکھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی سنتے تھے، لیکن جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، حلال کو حرام بنا دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس کتاب میں جو احکامات ہیں اس کو چھپا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے باپ داداؤں کا بھی یہی رویہ رہا ہے، سننے کے بعد بھی جانتے بوجھتے کیا کرتے تھے، وہ تحریف کرتے تھے، جانتے بوجھتے تحریف کرتے تھے۔ اور پھر مزید اگلی آیت میں ان کے یہاں پہ منافقانہ کردار کے بارے میں بتایا گیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی یہ یہود جب صحابہ اکرام کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے، یہ یہود تو کیا کہتے، قالو، تو وہ کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں؟ وہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہمارے تورات میں جو باتیں ہیں وہ جا کر مسلمانوں کو نہ بتاؤ۔ کیا باتیں تھیں ان کی تورات میں جو وہ چھپانا چاہتے تھے؟ ان کی تورات میں واضح طور پر تھا کہ آخر نبی آئیں گے، اور ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھی، اور ان کی کتاب میں ان سے وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ وہ آخر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، اور یہ بے صبری سے انتظار بھی کر رہے تھے کہ کب وہ آخر نبی آئیں گے۔ تو یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپس میں ایک دوسرے سے یہی کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے جا کے یہ مسلمانوں کو نہیں بتانا، یہ باتوں کو چھپا کے رکھنا، مومنوں کے سامنے یہ باتوں کو ظاہر نہیں کرنا۔ کیوں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہارے رب کے یہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش نہ کرے، یعنی یہ باتیں تم نہ بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تمہاری یہی باتیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بتائیں اور تمہیں الزام دیں، تو لہٰذا یہ باتوں کو تم چھپا کر رکھو۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جا کے مسلمانوں کو یہ باتیں نہ بتاؤ، یہ حق جا کر ان کو ظاہر نہ کرو، ورنہ قیامت والے دن ہمیں الزام دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ چھپ کر جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، ان پر ایمان نہیں لانا، ان کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کرنا، ورنہ قیامت والے دن یہ ہم کو ہی الزام دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو دیکھیں جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو حق دیکھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے، پتہ تھا اچھی طرح سے، جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہے، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کامل ایمان دے کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سنیں اس پر فوراً ہم ایمان لانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔